کل قیامت کے دن جو جہنم کے اندر اکثریت جن لوگوں کی جائے گی، اکثریت جہنم کے اندر جانے والے وہی لوگ ہوں گے جو اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے والے. یہ وہی زبان ہوگی جس زبان کے ذریعے سے اکثریت جہنم کے اندر جائے گی. زبان سے بولنے والے بول، زبان سے نکالنے والے جملے، یہی ہمیں اٹھا کر عورتوں کے درمیان میں چلنے والے جھگڑے. گھر کی ساس، ایک نئی شادی شدہ دلہن گھر کے اندر آئی تو ساس اور نند مل کر اس کو ایسے الزامات لگائے، ایسی تہمتیں لگائی، اس کے اندر نکالنے والی خامیاں، اس کے خاندان کی خامیاں نکال کر گننے لگے، اس کے اوپر ایسے الزامات لگانے لگے. آخر کار اسے مجبور ہو کر گھر چھوڑنا پڑا. اس ساس کی وہ زبان تھی، وہ نند کی وہ زبان تھی، اپنی زبانوں سے نہ جانے ایسے جملے عورتیں نکالتی ہیں. ہر ایک کو ڈرنا چاہیے زبان کھولنے سے پہلے، چاہے وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہو یا ہمارے باہر کا معاملہ ہو. اکثریت مسلمانوں کے گھروں کی یہی دیکھی جاتی ہے. اگر کسی مومن پر آپ نے الزام لگا دیا، مومن کمزور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس پاور نہیں اپنی بات کو بتانے کے لیے، معاشرے میں لڑنے کے لیے، معاشرے میں اپنی بات وزن جمانے کے لیے. لیکن مومن ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی جانب سے اس کی مدد آئے گی، اللہ اس کا دفاع کرے گا. کیسے دفاع کرے گا؟ آپ پیغمبروں کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا في السماء وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک مومن کی عزت و آبرو، ایک مومن کا مقام و مرتبہ،
کیا ہوتا ہے اور اس کو بیجا الزامات لگانے والوں کو تلقین کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، جو بندے اس دنیا کے اندر کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں، کسی پاک دامن عورت پر یا کسی پاک دامن مرد پر، کسی بھی انسان پر الزام لگاتے ہیں ناحق کے، ایسے انسانوں پر دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاک دامن عورت پر الزام لگانے کی بات جو کہی ہے، یہ صرف عورت کے حد تک محدود نہیں ہے کہ الزام صرف عورت پر لگانا کہ بدکار ہے، اس کا چلن ٹھیک نہیں، اس کا وے صحیح نہیں، یہ صرف اس کے حد تک محدود نہیں ہے۔ اس آیت کی مضمون میں دیگر کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ نے بتانا چاہا کہ ہر اس آدمی کو کہ آپ کسی کے اوپر بھی الزام نہ لگائیں، ناحق کے کسی کے اوپر الزام لگانا، ناحق کے کسی کے بارے میں بولنا، گویا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کے ہم مستحق ٹھہریں گے، اور دوسری بات تو قیامت کے دن ہمارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں آج کے خطبے میں اسی موضوع کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا وقار اسلام کی نظر میں کیا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایک مسلمان کی کیا عزت ہے، اسی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آج کی خطبے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں، ایک مسلمان کی عزت و آبرو ایک بہت ہی بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ کیسا قیمتی سرمایہ کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان معزز ہے، محترم ہے، ایک مسلمان کا مال معزز ہے، محترم ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کی عزت و آبرو بھی معزز و محترم ہے۔ جیسے ہم کسی کے ناحق ہم کسی کے جان پر حملہ نہیں کر سکتے، جیسے ہم کسی کے ناحق کسی کا مال چرا نہیں سکتے، ویسے ہی ناحق کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا بھی اسی طرح کے جرم میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کی جان، ہر مسلمان کا مال اور ہر مسلمان کی عزت و آبرو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں معزز و محترم ہے۔ جیسے میں اپنی جان معزز سمجھتا ہوں، سامنے والے کی جان بھی معزز ہے۔ جیسے میرا مال میرے لیے احترام والا ہے، محترم ہے، ویسے ہی سامنے والے کا بھی مال محترم ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جہاں پر میں خود کی عزت چاہتا ہوں، جہاں خود کی میں سیلف ریسپیکٹ میں اپنے آپ کو مانتا ہوں کہ مجھے لوگ عزت دیں، میری بھی کچھ عزت ہے، میرا بھی کچھ مقام ہے، جہاں پر میں اپنے لیے کچھ عزت سمجھتا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں سامنے والے کی عزت کو بھی سمجھوں، میں یہ بھی دیکھوں کہ اس کی بھی عزت ہے، سامنے والے کی اس کا بھی مقام ہے، اس کا بھی کچھ مرتبہ ہے۔ اگر میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں صرف اپنا دیکھتا ہوں، سامنے والے کی نہ مجھے اس کی جان کی پرواہ ہے، نہ اس کے مال کی پرواہ ہے، نہ اس کے عزت و آبرو کی پرواہ ہے، جب چاہے میں اس پر حملہ کرتا ہوں، کبھی چاہے جان کے ذریعے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہوں، اپنی زبان کی وجہ سے لعن طعن کر کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے، اس کے عزت کی کھلواڑ کر کے، اس کے بارے میں برا بھلا کہہ کے، اس کے اوپر الزامات لگا کے، نہ جانے ایسی چیزیں کر کر میں اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہوں، تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق نہ ٹھہر جاؤں۔ آئیے محترم حاضرین دیکھتے چلیں، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا وقار اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے جانتے ہیں؟ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ کہا کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خانہ کعبہ، تیری حرمت اللہ کے نزدیک جتنی ہے، تیری حرمت اللہ کے نزدیک جتنی ہے، اس سے زیادہ حرمت ایک مسلمان، ایک مومن کی ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ایک مسلمان، ایک مومن کی زیادہ اہمیت ہے۔ مطلب کہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا، ایک مقام کا، ایک مسلمان، ایک مومن کا مقام اتنا بلند ہے، تو سمجھ جاؤ ہم خانہ کعبہ کا جب جاتے ہیں تو لوگ پیٹ پلٹ کر جانا پسند نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی جانب پیر لمبے کرنا پسند نہیں کرتے، قبلے کی جانب پیر نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ قبلہ ہے، اس طرف قبلہ ہے، پیر نہیں کرنا ہے۔ کئی لوگ تو پیٹھ بھی نہیں دکھاتے، تھوکنا منع ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جہاں پر انسان بچتا ہے، اس سے زیادہ احترام والی چیز ایک مسلمان کی عزت جس کے اللہ کے نزدیک ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آئیے محترم حاضرین، دیکھتے چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ضروری نہیں کہ انسان کسی کی جان پر حملہ کرے، کسی کے مال پر حملہ کرے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرے۔ انسان برا ہونے کے لیے کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر میں اللہ کے نزدیک برا ہونا چاہتا ہوں، اگر میں اللہ کے نزدیک، اللہ کی نگاہوں میں برا ہونے کے لیے مجھے بڑے بڑے گناہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں نے کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے بھی اگر دیکھا تو میں اللہ کے نزدیک برا ہو چکا ہوں۔ صرف حقارت کی نگاہ سے دیکھنے پر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو میں حقیر سمجھتا ہوں، اس کا میرے نزدیک، میرے نگاہوں میں، میرے آنکھوں میں اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں۔ میں اپنے سے ہمیشہ اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ یہ حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی گویا اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو برا بنانے کے برابر ہے۔ محترم حاضرین، ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یوں سمجھیے کہ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، کسی کی عزتوں پر کھیلنا، یہ منافقوں کا کردار ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جو لوگ ایمان لائے ہو، جو ابھی تک اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ان لوگ ابھی تک پوری طرح سے مان لو کہ مسلمانوں کی عزتوں پر حملہ نہ کرو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کی چغلی نہ کرو۔ بلکہ جو لوگ اسلام کے اندر آ تو چکے تھے لیکن منافق تھے، جو کبھی ادھر کبھی ادھر جانے والے، کبھی ادھر کی باتیں ادھر بتانے والے، ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا، تو پتہ چلا کہ یہ کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ منافقوں کا کردار ہے۔ اور آئیے دیکھتے چلیں اس کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں آتی ہیں، بڑی سے بڑی وعیدیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ایک تو اللہ کا قانون ہے، اللہ نے کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی انسان کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے، مثال یہ آیت جس کے اوپر نازل ہوئی زانیہ عورت کے اوپر، اگر ہم کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ زانی ہے، قرآن نے کہا کہ جب تک وہ 3 گواہ پیش نہ کر دے، جب تک 3 گواہ پیش نہ کر دے وہ گناہ ثابت نہیں ہے، کوئی بول نہیں سکتا۔ اگر میں نے کسی کے بارے میں الزام لگایا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں گواہ پیش کروں، اور گواہ میں پیش نہیں کر سکتا، میں نے بس ایسے ہی منہ میں آنے کے پر اوپر میں نے الزام لگا دیا ہے، چاہے زناکاری کا ہو یا کسی اور کا ہو، کسی کے مال کھانے کے اوپر ہو، کسی کے پیسے ڈبانے کے چکر میں ہو، کسی کا کچھ کھایا ہو، ایسے ایسے الزامات میں نے کچھ لگا دیے، نہ میرے پاس گواہ موجود ہے، نہ کوئی ثبوت موجود ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سب سے پہلی سزا اسے یہ دی جائے گی کہ اسے جو ہے کوڑے مارے جائیں گے۔ سب سے پہلے اسے مسلمانوں کی جو اس کی اجتماعیت جو ہوتی ہے اسے کوڑے مارے جائیں گے، اور کوڑے مارنے کے بعد دوسری سزا کیا ہے اس کی؟ اسے جو ہے اس کی جہاں بھی گواہی دینے کا موقع آتا ہے اس کی گواہی رد کر دی جائے گی۔ وہ آدمی کی گواہی کہیں بھی نہیں لی جائے گی، نہ چاند کے موقع پر ہو، عید کا چاند نظر آئے تو گواہ دینے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اسی کی گواہی لی جائے گی۔ نہ چاند کے موقع پر نہیں، عدالت کے طور پر، کسی کے نکاح میں، کسی کے معاملات میں، کسی کے لین دین میں جو آدمی کسی مسلمان پر ناحق الزام لگاتا ہے، اس کی عزت و آبرو سے کھیلتا ہے، اس آدمی کی گواہی منظور نہیں کی جائے گی، کبھی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فاسقوں کی فہرست میں کھڑا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جو گناہ گار ہوں گے، سیاہ کار ہوں گے، جن کا ٹھکانہ جہنم میں جانا ہوگا، ایسے لوگوں کی فہرست میں یہ جو وہ بھی آئے گا جو دوسروں پر الزامات لگایا کرتا تھا، دوسروں کی عزتوں سے کھیلا کرتا تھا۔ محترم حاضرین، یہ تو قرآن کا قانون ہے، لیکن آئیے دیکھتے چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں بیان فرمائی۔
آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں، لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کی چغلی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو عذاب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا کہ جب معراج کی رات پر میں گیا تو مجھے جنت و جہنم کی سیر کروائی گئی. جہنم کے اندر میں نے دیکھا، کن کو دیکھا؟ ایک ایسے لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے، اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کے، اپنے جسم کے گوشت کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا کہ لوگ کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. یعنی لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنے والے، لوگوں کے اوپر الزامات لگانے والے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، دنیا کے اندر لوگوں کو ستانے والے تھے، جو لوگوں کا دنیا میں گوشت کھایا کرتے تھے. آج سزا یہ دی جا رہی ہے، یہ لوگ ان کا گوشت خود ہی کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں کہ اس کائنات کے اندر تاریخ سے ایک انسان کا اہم رول رہا ہے. انسان کی ایک فطرت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، حسد، جلن، لوگوں کو دیکھ کر جو ہے کسی کو ناپسند کرنا، کسی کو پسند کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں بغض رکھنا، یہ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے. کوئی سے بچا نہیں ہے. کوئی اللہ والے، نیک، اپنے آپ کو پاک کرنے والے، اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے اللہ کے. ہر ایک کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں جگہ پر پائی جاتی ہے. تو زمانے بھر میں دیکھا گیا کہ ایسے نادان گزرے جن لوگوں نے حسد کی بنیاد پر لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا. تاریخ میں لوگوں کے ایسے ویسے، میرے اور آپ کی بات نہیں، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے کہ جلیل القدر پیغمبر نہیں بچے ہیں اس چیز سے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ہماری عزت نکال دے، ہمارے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ دے، ہمارے بارے میں کچھ الزام لگا دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ستم ہمارے اوپر ڈھایا ہے. یہ ستم کچھ اور نہیں، اس سے بڑے بڑے ستم پیغمبروں پر گزرے ہیں. پیغمبروں کو جس طرح کی زبانیں پیغمبروں پر چلی ہیں، اس کائنات میں اس طرح کی زبانیں کسی کے اوپر نہیں چلی. قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اٹھا کر آپ دیکھ لیں، دوسرے پیغمبروں کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ جو پیغمبر، جو اللہ کا رسول بن کر دنیا کے اندر آتا، اس رسول کے بارے میں لوگ کیا کیا کہتے، دل میں آئے ذرا کہ اپنی زبان کھلا کرتے تھے، نہ جانے الزامات لگاتے تھے. ایسی کڑوی زبانیں کھلتی تھی پیغمبروں کے بارے میں. اللہ اکبر. تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے، سب سے پہلے سورہ بقرہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جہاں پر اللہ نے بیان کیا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو ایک عروج پر چل رہا تھا. جادو کرنا، لوگوں کو ستانا، جادو کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا، یہ علاج اتنا زیادہ عروج پر آیا. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو زندگیاں تباہ ہو جائیں گی. جتنے جادو کی کتابیں تھیں، جتنے جادو کا علم تھا، وہ تمام کتابیں، وہ تمام علوم سلیمان علیہ السلام نے منگوا کر اپنا جو تخت تھا، کرسی تھی جس پر بیٹھا کرتے تھے، اس تخت پر اس کرسی کو ہٹا کر وہیں پر کتابوں کو دفن کر دیا. پورے جتنے جادو کی کتابیں تھیں، جادو کا جتنا علم تھا اس زمانے میں، پورا علم جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیے. سلیمان علیہ السلام کا دور چلا. آپ کی خلافت کے بعد، آپ کے دور کے بعد، جیسے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان شیطانوں نے، ان فاسقوں نے، شیاطین نے، فاسق لوگوں نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام لگایا. کیا کہا؟ ونعوذ باللہ. کہا کہ سلیمان کی جو سلطنت تھی، سلیمان کی جو طاقتیں تھیں، یہ کوئی اللہ کا کرشمہ نہیں تھا. یہ کیسی طاقتیں تھیں؟ سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے سے کہاں بولے وہاں پر چلے جاتے تھے. حکم دیتے تو سیکنڈوں میں جنات کی مدد سے کچھ اور ہو جاتا تھا. آپ کی حکومت اس طرح تھی کہ کسی کو ملی نہیں. اتنی بڑی حکومت، اتنے سپر پاور جو آپ کو دیے گئے تھے، یہ کوئی اللہ کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں جادو ہیں. ونعوذ باللہ. سلیمان علیہ السلام کفر کر رہے تھے، یہ ایسا الزام انہوں نے لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا دفاع کیا. اللہ نے کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. یہ جادوگروں نے اور ان جو اس فاسقوں نے، شیاطین نے الزام لگایا ہے، سلیمان کفر کرنے والے نہیں تھے. اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ پیغمبروں کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے. اب دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں. یوسف علیہ السلام اتنی پاک دامن جن کا کردار، معصومیت کے عالم میں بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا.
کنویں کے زمانے سے نکل کر آپ بازار میں بیچے گئے، مصر میں گئے، آپ کے اوپر امتحانات آئے، امتحانات کے اوپر امتحانات آپ کے اوپر آئے، آخر کار اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا۔ کیا مقام دیا؟ آپ کو وزیر خزانہ بنایا، فائنانس منسٹر آپ کو بنا دیا گیا مصر کا۔ وقت کے فائنانس منسٹر بننے کے بعد وہی بھائی جنہوں نے کنویں پھینکا تھا وہ پورے بھائی مل کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ بنیامین کا ایک واقعہ پیش آیا، بھائی کو چوری کے الزام میں پکڑ لیا گیا، الزام لگایا گیا کہ بنیامین چوری کی ہے۔ معاملہ جب چل رہا تھا تو ان بھائیوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ بنیامین جب پکڑے گئے چوری کے الزام میں تو سارے بھائی مل کر کہنے لگے کہ بنیامین ہی نہیں، بنیامین سے پہلے ایک اور بھائی یوسف تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اللہ اکبر! جسے معصوم بچے کو بچپن میں پھینک دیا، یہ بھائیوں کی حسد یہاں تک نہ گئی بلکہ آگے چل کر انہیں معلوم نہیں کہ کس سے بات کر رہے ہیں، بات سننے والا یوسف بیٹا ہے، انہیں معلوم نہیں، کہنے لگے کہ آج بنیامین نے چوری کی، اس کا بھائی ایک اور تھا، وہ بھی چور تھا۔ اللہ اکبر! قال انتم شر مکانا، یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کہ کیسے بدترین لوگ ہیں یہ۔ اللہ اکبر! دل میں سمجھا کہ کیسے بدترین لوگ ہیں یہ۔ آخرکار پھر وہ ماجرا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو یہ پیغمبروں کی زندگیاں ہیں۔ آپ دیکھیں گے پاک دامن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے۔ اس پاک دامن مریم یہ بھی محفوظ نہ رہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بھی محفوظ نہ رہیں۔ اس سرزمین پر سب سے معزز پاک دامن عورتیں ہیں یہ، ان سے پاک دامن کون ہو سکتی ہیں؟ ایسی عورتوں کو دنیا والوں نے نہیں چھوڑا۔ دنیا کی زبانیں، دنیا کی ترانے، دنیا کے الزامات کسی کو نہیں چھوڑی ہیں۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا، بنا شوہر کے۔ ایک معجزہ تھا اللہ کی جانب سے۔ جیسے اس معجزے کو لے کر لوگوں کے درمیان میں حضرت مریم پہنچی تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ لوگوں نے کیا کہا؟ کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے جانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ مریم یہ کیسا کام تو نے کر دیا ہے، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی۔ اللہ اکبر! ایسے تیرا باپ نیک تھا، تیری ماں نیک تھی، نیک ماں باپ کے پیٹ میں تو کیسی ظالم تو نے پیدا ہوئی۔ ایسے ایسے جملے لوگوں نے استعمال کیے۔ اللہ اکبر! کوئی بچا نہیں اس دنیا کے اندر۔ پیغمبروں کی زندگیوں کو اٹھا کر آپ دیکھیں، اچھے اچھے صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر آپ دیکھیں، دنیا کا معمول رہا ہے، دنیا الزامات دیتی رہی، دنیا کے تانے چلتے رہے۔ آئیے محترم حاضرین دیکھتے چلیں، ایک اللہ کا قانون یہ بھی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک متقی پرہیزگار بندوں پر جب کسی طرح کے الزامات لگتے ہیں، کسی طرح کی برائیاں ان کے اوپر تھوپی جاتی ہیں، کسی کے طرح کے تانے ان کے اوپر لگتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ان کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، مومنوں کی جانب سے اللہ دفاع کرنے والا ہے۔ اگر کسی مومن پر آپ نے الزام لگا دیا، مومن کمزور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس پاور نہیں اپنی بات کو بتانے کے لیے، معاشرے میں لڑنے کے لیے، معاشرے میں اپنی بات وزن جمانے کے لیے، لیکن مومن ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی جانب سے اس کی مدد آئے گی، اللہ اس کا دفاع کرے گا۔ کیسے دفاع کرے گا؟ آپ پیغمبروں کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے اس بچے کو لے کر دنیا کے سامنے آئی، دنیا والوں نے اتنے الزامات لگائے، ماں باپ کو انہوں نے گن دیا، کہا کہ تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی، ایسے ایسے جملے نکل گئے۔ بولنے والی مریم کو اللہ تعالیٰ نے زبان بند کر دی، کہا کہ مریم کو کچھ بولنا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کا قانون ہے، جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے، کسی کا دفاع کرنا چاہے، اللہ وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے کھلنے کی امید ہی نہ ہو۔ اب حضرت مریم کی بات بتانے کے لیے حضرت مریم کے علاوہ کوئی نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ بچہ کیسا پیدا ہوا، بچہ آیا کیسا دنیا میں، حضرت مریم کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اب معاشرے کے لوگ کیسے جانیں گے، کس کی بات کو یقین کریں گے؟ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کی قدرت کا کمال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کو اللہ نے زبان عطا کر دی، کہنے لگا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جو مجھے کتاب دے کر بھیجی گئی ہے۔ اللہ اکبر! جہاں پر کوئی راستہ نہیں تھا، اس زمانے بھر کے لوگوں کی یہ بچے معصوم سے بچے کی زبان سن کر یہ سارے لوگ تعجب کرنے لگے، تب انہیں یقین ہوا، کئی لوگوں کو یہ متاثر ہوا کہ ہاں یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ اگر وہ بچہ زبان نہ کھولتا تو حضرت مریم کی گواہی دینے والا کون تھا وہاں پر؟
تو یہ اللہ کا قانون ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنا چاہے اپنے بندوں کی تو وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے کوئی امید ہی نہ ہو. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کے ساتھ برا معاملہ کرنا چاہا، برائی چاہی، بدکاری کرنے کا ارادہ کیا. یوسف علیہ السلام بچتے رہے، انکار کر دیا. انکار کرنے کے بعد وہ خود آگے بڑھ کر برائی کے لیے آگے آئی تو یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے. جیسے آپ بھاگنے لگے آپ کے لیے قرآن کہتا ہے دروازے خود بخود کھلنے لگے. باہر نکلنے کے جو دروازے تھے، کئی دروازے تھے، وہ خود بخود کھلنے لگے. آخرکار ہوا یہ کہ عزیز مصر سامنے آ گیا، بادشاہ سامنے آیا، بیوی بھاگ رہی، سامنے یوسف ہیں. جیسے اپنے آنکھوں کے سامنے اس عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا، ارادہ پلٹ گئی، کہنے لگی کہ یہی برائی کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، مجھ پر جو ہے ظلم زبردستی کر رہا تھا. اپنے بات کو مکر گئی، سارے لوگ دیکھنے لگے. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا کون ہے؟ یوسف تنہا اکیلے ہیں، آپ کے اس کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، سوائے مصر کی بیوی کے علاوہ کوئی موجود نہیں. اب عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ کون گواہی دے کہ یوسف پاک دامن ہے؟ قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. کئی مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے گواہی کس نے دی؟ اسی گھر کے اسی فرعون کے محل میں پلنے والے ایک معصوم بچے نے گواہی دی. جیسا کہ ہم نے کہا کہ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی زبان کھولی ہے. بچپن میں جن کی زبان کھلتی نہیں بات کرنے میں، یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں جو گود کی حالت میں بات کی، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا یہ بچہ جو یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دیتا ہے، اور تیسرا حضرت جریج. میں آگے آپ کو بتاؤں گا. کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہی کے گودوں میں پلنے والا ایک معصوم بچے نے کہا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ. آپ نے اس بچے نے کہا کہ جاؤ دیکھو، اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس کی بیوی مجرم ہے، اگر سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم ہے. تو دیکھا گیا کہ پیچھے سے کرتا پھٹا تھا تو سمجھ جاؤ کہ اس کی بیوی مجرم تھی. پورے زمانے بھر کے سامنے یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان اللہ نے کروایا، آپ کا دفاع اللہ نے اس معصوم بچے سے کروایا. اسی طرح سے حضرت جریج جو بنی اسرائیل کے بڑے آپ کے متقیوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، آپ کی ماں نے بد دعا کر دی. کہا کہ جب تک تو ایک بدکاری کا منہ نہ دیکھ لے اللہ تجھے یہ نہ کرے. ماں کی بد دعا لگ گئی. حضرت جریج نے کیا کیا؟ کچھ کیے ہی نہیں، خامخواہ ایک لونڈی آئی جس کا بچہ پیدا ہو چکا تھا، کسی کے ذریعے سے منہ کالا کی تھی. آ کر لوگوں نے پوچھا کہ کس کا بچہ ہے، تو اس نے الزام لگا دیا کہ بچہ جریج کا ہے. ناحق کے بچے کا الزام، بچے کا باپ انہوں نے جریج کو بنا دیا. اب حضرت جریج کی جانب سے دفاع کرنے والا کون ہے؟ یہی وہی بچہ تھا. جب جا کر حضرت جریج نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے کے بعد سیدھا بچے کے پاس گئے، جا کر بچے سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے، کس کے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے. جیسے حضرت جریج نے اس بچے کو پوچھا، اللہ نے اس چھوٹے سے بچے کو اللہ نے بات کرنے کی قوت اللہ نے عطا کی. اس نے منہ کھولا، زبان کھولی اور بتایا کہ فلاں چروے کا نام بتایا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے، اس کے نطفے سے میں پیدا ہوا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. جہاں پر اللہ کے نیک بندوں پر الزامات لگتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو لوگ ستاتے ہیں، وہاں پر ان لوگوں کے پاس طاقتیں نہ ہو، راستے نہ ہو، اللہ ایسے راستوں کے ذریعے سے اللہ دفاع کرتا ہے. محترم حاضرین، اگر کوئی بندے نہ ہو دفاع کرنے کے لیے، دیکھیے اللہ کا کیسا قانون ہے، اگر کوئی بندے موجود نہ ہو تب بھی اللہ کے ملائکہ دفاع کرتے ہیں. قربان جائیے، حضرت ابوبکر کی وہ حدیث ہم بار بار پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی جس میں اللہ کے نبی موجود تھے، صحابہ موجود تھے. ایک آدمی آیا اور آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی گلوچ کرنے لگا. حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہنے لگا. کافی دیر ہو گئی، حضرت ابوبکر خاموش رہے، اللہ کے نبی خاموش رہے. برا بھلا کہنے لگا، گالیاں دینے لگا، کچھ اور کہنے لگا. آپ کو رہا نہ گیا تو حضرت ابوبکر بھی اٹھ کر آپ نے اس کا جواب دینا شروع کیا. جیسے جواب دیا حضرت ابوبکر نے، اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. آپ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی اٹھ کر کیوں گئے؟ پیچھے پیچھے اللہ کے نبی کے پہنچے، کہا کہ اللہ کے نبی کیا میرا جواب غلط تھا یا میں جواب دینا مجھے آپ کو پسند نہیں آیا؟ کیا بات تھی کہ آپ اٹھ کر یہاں سے چلے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، جب تک وہ آدمی تمہارے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا، تمہارے اوپر گالیاں دے رہا تھا، جب تک تم خاموش تھے، تمہارے بدلے میں اللہ کے ملائکہ اس کو جواب دے رہے تھے.
جب تک تم اس کی گالیوں کو، اس کے الزامات کو سن رہے تھے، تمہاری جانب سے ملائکہ دفاع کر رہے تھے۔ جیسے تم نے زبان کھول کے جواب دینا شروع کیا، ملائکہ چلے گئے تو میں بھی اٹھ کر وہاں سے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا مومنوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے اوپر جب اس طرح کے الزامات، اس طرح کی بدکاریاں، اس طرح کی تہمتیں جب لگتی ہیں، اگر مومن کے پاس قوت طاقت نہیں ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح سے آتی ہے۔ آئیے محترم حاضرین، آج کے خطبے کا میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر ہمارا مزاج اس طرح کا بن چکا ہے آج کہ آج ہمیں ایک مسلمان کی عزت پیاری نہیں ہے۔ آج ہمیں کسی مسلمان کی عزت پیاری نہیں، جیسے اس کا مال پیارا نہیں، اس کی جان پیاری نہیں۔ نہ جانے جب چاہے ہم کسی پر حملہ کر دیتے ہیں، جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، لیکن پھر بھی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے۔ کیسے محفوظ نہیں ہے؟ اس زمانے میں قتل کرتے تھے لوگ، آج قتل گیری کا عالم تو نہیں، زبانوں سے لوگ مار دیتے ہیں۔ ہماری زبانیں کینچیوں کی طرح چلنے والی، ہم اپنی زبانوں سے نہ جانے ایسے ایسے جملے نکالتے ہیں۔ بالخصوص خواتین کے بارے میں کیا آتا ہے، گھروں کے آپ عالم جا کر دیکھیں، گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑوں کے جو ماحول ہو رہے ہیں، آپ قاضی صاحب کے آفس میں جا کر دیکھیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو یا گھر کے جو بھی پنچایت آتی ہیں، سب کی جڑ گھروں کی عورتیں ہوتی ہیں۔ عورتوں کے درمیان میں چلنے والے جھگڑے، گھر کی ساس، ایک نئی شادی شدہ دلہن گھر کے اندر آئی تو ساس اور نند مل کر اس کو ایسے الزامات لگائے، ایسی تہمتیں لگائی، اس کے اندر نکالنے والی خامیاں، اس کے خاندان کی خامیاں نکال کر گننے لگے، اس کے اوپر ایسے الزامات لگانے لگے، آخرکار اسے مجبور ہو کر گھر چھوڑنا پڑا۔ اس ساس کی وہ زبان تھی، وہ نند کی وہ زبان تھی، اپنی زبانوں سے نہ جانے ایسے ایسے جملے عورتیں نکالتی ہیں۔ ہر ایک کو ڈرنا چاہیے زبان کھولنے سے پہلے، چاہے وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہو یا ہمارے باہر کا معاملہ ہو۔ اکثریت مسلمانوں کے گھروں کی یہی دیکھی جاتی ہے، گھروں کے اندر جب لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جائے تو اتنی لڑائیاں، اتنے آوازیں، چیخیں پکار گھروں کے اندر کہ پورا محلہ متاثر ہوتا ہے۔ گھر کے اندر ہونے والی لڑائی کو پورے محلے کے گھر والے سنتے ہیں، پورے محلے والے، ان کے گھر میں کیا لڑائی ہو رہی، کون کیا بول رہا ہے، کون کیا نہیں بول رہا ہے۔ گھر والے پورے ایک ٹارگٹ بنا کر، ایک بہو کو پوری طرح سے ٹارگٹ بنا کر، اس کے اوپر بنا کر پورے محلے والوں کے سامنے، پورے گھر والوں کے سامنے اسے بے عزتی کرنا، اس کے بارے میں برا بھلا کہنا، یہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر چلنے والی سٹوریاں ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ مسلمانوں کے گھر نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے گھر ایسے کبھی ہوا نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے گھروں میں ہونے والے معاملہ مسلمان کے گھر کے باہر بھی نہیں آنے چاہیے۔ گھر کے اندر معاملہ ہوا تو گھر کے اندر ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مسلمان کے گھر کی حالت اگر باہر آ گئی، سمجھ جاؤ کہ وہ گھر ابھی کبھی سدھرنے والا نہیں ہے۔ کسی بھی گھر کے معاملے کی بات ہو، یا جائیداد کے پراپرٹی کا معاملہ ہو یا شادی شدہ نکاح کا معاملہ ہو، اگر معاملہ گھر سے باہر نکل کر دوسرے تیسرے فرد کے پاس پہنچا ہے تو معاملہ کبھی سدھرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے بول کو، اپنے جو جذبات ہوتے ہیں، جذبات کا خیال کرتے ہوئے زبان کھولیں تو اچھی کھولیں، زبان کھولیں۔ قرآن نے کہا اگر بولنا وقولوا قولا سدیدا، بولنا چاہتے ہو تو سیدھا سیدھا بولو ورنہ خاموش بیٹھ جاؤ۔ آپ کی زبان سے اچھی بات نکلتی نہیں، آپ اچھا بول نہیں سکتے، بہتر ہے آپ خاموش ہو جائیں۔ اور ایک آخری بات کیا ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن جو جہنم کے اندر اکثریت جن لوگوں کی جائے گی، اکثریت جہنم کے اندر جانے والے وہی لوگ ہوں گے جو اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے والے۔ یہ وہی زبان ہوگی جس زبان کے ذریعے سے اکثریت جہنم کے اندر جائے گی۔ زبان سے بولنے والے بول، زبان سے نکالنے والے جملے، یہی ہمیں اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر ایک کی عزت و آبرو کا خیال کرتے ہوئے ہر ایک مسلمان کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو ہر جیسا ہم اپنی عزت، اپنی مال، اپنا جان ہم اپنی پیاری سمجھتے ہیں، ہر مسلمان کی جان و مال، اس کی عزت آبرو کی، اس کی بھی صحیح معنوں میں اس کی عزت کرے توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں جہاں پر مسلمانوں کے حالات برے ہیں، ناساز ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو سازگار بنائے۔ جہاں پر مسلمان بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جہاں پر مسلمان مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے قرضوں کو پورا فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔